ذوق و شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند درود پڑھنا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ، کتاب ہے اگر علی نصاب ہے معاویہ، اور ساون ہے اگر علی صحاب ہے معاویہ، رخ حسین ہے علی نقاب ہے معاویہ، ایمان کی آنکھیں علی تو کان ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ، اور چاند ہے اگر علی تو چاندنی معاویہ، پھول ہے اگر علی تو کلی معاویہ، ذکاوت ہے اگر علی تو ذکی معاویہ، معاویہ ہے علی 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 معاویہ، میری شان ہے علی تو آن ہے معاویہ، دل دل ہے علی جان ہے معاویہ۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ مہینہ رجب کا 22 تاریخ یوم وفات ہے عالم اسلام کی اس عظیم شخصیت کا جسے اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر کا سالہ بھی بنایا، صحابی بھی بنایا۔ وہ سیدنا امیر معاویہ جو پیغمبر کا صحابی بھی ہے، نبی کا سالہ بھی ہے، علی کا بھائی بھی ہے، امت کا ماموں بھی ہے، کاتب قرآن بھی ہے، مجتہد ذیشان بھی ہے، فاتح کبیر بھی ہے۔ اس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے لیے کوئی گھنٹوں بھر کی لمبی تقریر نہیں، اگر اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ معاویہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، کائنات کے سارے القاب ہار جاتے ہیں، لفظ صحابی جیت جاتا ہے، چونکہ صحابی کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے۔ صحابی کی ذات، صفات، ایمان، اکان، کردار، گفتار میں کمی کوتاہی، کان کو تب تسلیم کی جائے جب یا تو چننے والے سے خطا ہو گئی ہو یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو۔ جب چننے والا ذوالجلال ہے، چمکانے والا آمنہ کا لال ہے، تو چمکنے والے کون ہیں؟ جب تک آئے نہیں تو حبشی ہے، چمکا تو بلال ہے۔ وہ کون؟ امام الانبیاء مدنی کریم کے صحابہ کہ جن کے بارے اہل سنت والجماعت کا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے
کہ آج اللہ کی دھرتی پر 1.80 کروڑ مسلمان کم و بیش آباد ہیں. ان 1.80 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1,000 سال کی زندگی دے دے اور 1000 سال کی ساری زندگی یہ سارے کے سارے امتی اس بیت اللہ میں گزار دیں جہاں پہ ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 کا ملتا ہے، اور یہ سارے امتی یہ سارے کے سارے خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، پیران پیر بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام اعظم بن جائیں، ان کی 1000 سال کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور پیغمبر کے کسی صحابی کی وہ ایک نظر کے آنکھ صحابی کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے رسول مقبول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں تقسیم کر دے، اور احد پہاڑ ہے کتنا؟ 9 مربع میل پر پھیلا ہوا، یعنی 9 مربع میل پر پھیلے پہاڑ کے وزن کے مطابق اگر کوئی ایک بندہ سارا سونا راہ خدا میں یوں لٹائے کہ اللہ قبول کر لے، اس 9 میل پہاڑ کے برابر سونا ایک طرف، اور اللہ کے نبی فرمائے میرے یار کے ہاتھوں سے راہ خدا میں دی جانے والی آدھا کلو گندم ایک طرف. جب اس آدھا کلو گندم جو کا مقابلہ اس امت کے کسی ایک فرد کا 9 میل سونے کا پہاڑ کوئی نہیں کرتا، تو آج کے ملگنی کے پتر نبی کے یاروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان یاروں میں ایک یار ہے، نام ہے جس کا امیر، بول دیجیے، چونکہ نام کم ہے انتقام زیادہ ہے. معاویہ نام بھی ہے، انتقام زیادہ ہے. معاویہ نام ہی نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ ہے جو ایک ہی لمحے میں شجرے کھنگال دیتا ہے، پتا چل جاتا ہے کون کہاں کا ہے. جب تذکرہ آ جائے سیدنا امیر معاویہ کا تو پہلا اعتراض دشمن کو ہوتا کیا ہے؟ نہیں، امیر معاویہ وہ خاندان بنو امیہ سے تھا، رسول خدا خاندان بنو ہاشم سے ہے، اور خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم ان کی تو بنتی نہیں تھی، چونکہ ہاشم امیہ دونوں بھائی تھے. جب پیدا ہوئے ان دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو اس دور کے اندر ان کا تلوار کے ذریعے الگ کیا گیا. جو تلوار بچپن ہی سے چلی تھی دونوں بھائیوں کے درمیان، وہ آگے ان کی اولاد میں چلی، بدر میں چلی، احد میں چلی، خندق میں چلی، تبوک میں چلی، حتیٰ کہ وہی تلوار کربلا میں چلی. آگے سننے والے بابا کی وہ صدا لگائے کہ بس چلے تو امام باڑے کی چھت بھی پھاڑ دے. چونکہ ہمارے ہاں تحقیق کا معیار یہی ہے کہ بندہ سر سے گنجا ہو، ناک پہ اس کی اینک ہو، جتنی موٹی اینک اتنا بڑا جھوٹ اس کا سچ بن جائے گا. احمد ندیم قاسمی پاکستان کے بڑے معروف شاعر و ادیب گزرے. لکھتے میں رات کو سویا ہوا تھا، رات کے 2:30 بجے کسی بندے کا فون آیا، پی ٹی سی ایل کا دور تھا. پھر رسیور اٹھایا، پوچھا جی بتائے، کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. مسئلہ کون سا ہے؟ کہ لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے یا کاف کراچی والی کے ساتھ؟ رات کو 2:30 بجے. تو احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ لفظ کہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ، لیکن اگر یہ آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ ٹھیک ہے. کچھ محققین ہوتے کاف کینچی والی کے ساتھ، اور کچھ محققین ہوتے کاف کتے والی کے ساتھ، جس کے لفظی معنی ہے ہڈی کو بھمبوڑنا. ہڈی کو دانت اپنا زخمی مسوڑے، اپنے زخمی خون بھی بہتا رہا، چاڑتا بھی رہا، کہتا مزہ بڑا آیا ہے. کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن کو اصحاب رسول کی بدگوئی کر کے مزہ آتا ہے. وہ پیغمبر کے صحابہ جن کی تعریف و توصیف اللہ کے قرآن کی 1140 آیات کرتی ہیں، رسول خدا کی 2250 احادیث ان کی شان کو بیان کریں، وہ اصحاب رسول تاریخی شخصیات نہیں ہیں، قرآنی شخصیات ہیں.
ان کو جب بھی ناپا تولا پرکھا جائے گا قرآن پہ پرکھا جائے گا. اصحاب رسول تاریخ پہ پرکھنے والے نہیں ہیں. اگر وہ کہ تاریخ بھی تو کسی کی لکھی ہے، تاریخ کسی کی لکھی ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے. نہیں تاریخ میں تو کچھ ہے بھائی، تاریخ کچھ ہے، قرآن سب کچھ ہے. تاریخ کو جھوٹا کیسے کہتے ہیں؟ تو تاریخ کے پلندوں کے بدلے قرآن کو جھوٹا کہہ دے. جن کو رب کہہ دے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان سب کے ساتھ وعدہ ہے جنت کا. کس کا؟ جس کا ہاں بس سبز پگڑی والے بابا ہیں، کراچی کی دھرتی پر رہتے ہیں. دشمن کو تیلی یوں لگاتے ہیں کہ اعلان کر دیا کہ 22 رجب کی مناسبت سے 22 مرکز بناؤں گا فیضان امیر معاویہ. تو جلنے والے چلے، بابا جی نے تیلی اور لگا دی کہ جلنے والوں کو یوں جلاؤ، اب 22 نہیں 200 مرکز بناؤں گا. جلنے والے کچھ اور جلے. اللہ نے دیا پوتا تو پوتے کا نام بھی رکھا معاویہ رضا عطاری. جلنے والے کچھ اور جلے تو بابا جی ویڈیو میں آ گئے کہ کوئی ایسا بدبخت آدمی میرے جنازے کو ہاتھ بھی نہ لگائے جس کے دل میں نبی کے یار معاویہ کا بغض ہو. کیوں؟ تاکہ پتہ لگ جائے کہ سیدنا امیر معاویہ نبی کا صحابی ہے اور پیغمبر کا صحابی کبھی لاوارث نہیں ہوتا. اب جو کہنے نہیں، وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہاشم امیہ دونوں کی کمر آپس میں جڑی ہوئی تھی، جبکہ علم الانصاف کی ساری کتابوں میں لکھا ہے. نبی پاک کے والد گرامی کون ہیں؟ جی بھائی، نبی پاک کے بابا ہیں تو نام ان کا سیدنا عبداللہ ہے. جناب عبداللہ کے بابا ہیں، نبی کے دادا ہیں تو نام ان کا عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے بابا ہیں، نبی کے پردادا ہیں تو ان کا نام ہاشم ہے. ہاشم کے ابا ہیں، نبی کے دادا ہیں تو ان کا نام عبد مناف ہے. کیا نام بھائی؟ سیدنا علی مرتضیٰ. حضرت علی کے بابا ہے تو نام ان کا خواجہ ابو طالب ہے. ابو طالب کے بابا ہیں، علی کے دادا ہیں تو نام ان کا عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے ابا ہیں، علی کے پردادا ہیں تو نام ان کا ہاشم ہے. ہاشم کے ابا علی کے دادا تو نام ان کا عبد. حضرت عثمان غنی، ان کے والد گرامی تو نام ان کا عفان ہے. عفان کے والد ہے تو نام ان کا آس ہے. آس کے والد ہیں تو نام ان کا امیہ. امیہ کے والد ہیں تو نام ان کا عبد شمس ہے. اور عبد شمس کے والد کون؟ وہی عبد مناف ہے. حضرت امیر معاویہ، والد گرامی کا نام ہے سیدنا ابو سفیان. ابو سفیان کے والد ہیں، معاویہ کے دادا ہیں تو نام ان کا حرب ہے. حرب کے ابا ہیں، معاویہ کے پردادا ہیں تو نام ان کا امیہ ہے. امیہ کے ابا ہیں تو نام ان کا عبد شمس ہے. اور عبد شمس کے ابا ہیں تو وہی عبد مناف ہے. وہی عبد. تو پتہ کیا لگا؟ امیہ ہاشم بھائی نہیں تھے. ہاشم چچا ہے، امیہ بھتیجا ہے. امیہ بغض سے صحابہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ عقل چھین لیتا ہے. اگر عقل ہو گستاخ صحابہ کی تو گھوڑے کو مولا کیوں کہے؟ اگر گستاخ صحابہ کی عقل سلامت ہو تو زنا کو دین کیوں کہے؟ اور یہ تو سزا اللہ یوں دیتا ہے. جو صدیق اکبر کو سچا نہ مانے ساری زندگی تقیہ کو دین مانتا ہے، اور جو عائشہ صدیقہ کو پاک دامن نہ مانے ساری زندگی زنا کو دین کہتا ہے. بغض سے معاویہ اللہ نے عقل جو چھینی، یعنی وہ چچا بھتیجا دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے. جب چچا بھتیجا ایک ہی وقت میں ایک ساتھ جڑواں ایک خاتون کے بدن سے پیدا ہوئے، کبھی کائنات میں آپ نے ایسا دیکھا پڑھا؟ جی بھائی، اچھا ایسا واقعہ کہ چچا بھتیجا جڑواں پیدا ہوئے، یہ ایسا کام ملنگوں کے ہاں تو ہوتا ہے، نکاح والوں کے ہاں کوئی نہیں ہوتا. پہلی بدبختی نہیں خاندان الگ تھے. یہاں بھائی آپ کے ہاں اس محفل میں کوئی راجپوت بھائی، رانا راجپوت بھائی، کوئی گجر بھائی، گجر فیملی سے کوئی بھائی جی چلے بارہ کا، کوئی ارائی فیملی سے بھائی، ارائی چلے، کوئی بلوچ بھائی چلے بارہ کا، کوئی میواتی بھائی چلے بارہ کا. ابھی یاد رکھیے گا
ارائی خاندان ایک ہے، شاخیں اس کی 8 ہے. بلوچ قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 44 ہے. میواتی قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 52 ہے. راجپوت قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 36 ہے. گجر قوم ایک ہے، شاخیں اس کی 106 ہے. یعنی پھیلاؤ تو 106 سمیٹو گجر، پھیلاؤ 36 سمیٹو راجپوت، پھیلاؤ تو 52 سمیٹو میواتی، پھیلاؤ تو 8 سمیٹو تو ارائی، پھیلاؤ تو 44 سمیٹو تو بلوچ، ایسے پھیلاؤ تو 10 ہیں، سمیٹو تو قریش بنتا ہے. اس قریش کی آگے 10 شاخیں کون سی ہیں؟ بنی ہاشم نبی کا خاندان، علی کا خاندان. بنو تیم ابو بکر صدیق کا خاندان. بنو عدی فاروق اعظم کا خاندان. بنو مخزوم خالد بن ولید کا خاندان. قبیلہ بنو دار سیدہ اما خدیجہ کا خاندان. قبیلہ بنی عبد شمس پیغمبر کے بڑے داماد کا خاندان. قبیلہ بنو امیہ امیر معاویہ کا خاندان. پھیلاؤ تو 10 سمیٹو تو ایک بنتا ہے. جب قوم ایک ہو، شاخیں مختلف ہو، تو ان کو ایک دادا کی اولاد کہتے ہیں، اور دادا کی اولاد دشمن نہیں ہوتی، خون ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا بھائی؟ رہا یہ معاملہ، یعنی شاخیں الگ تھی، شاخیں ملی نہ ہوتی تو تیرا اعتراض بنتا تھا. یعنی معاویہ خاندان اچھا نہیں، تو تجھے پتہ لگ گیا کہ خاندان اچھا نہیں. مولا علی کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، مولا کو پتہ نہیں لگا. نام نہاد حیدری کو پتہ لگ گیا، حیدر کرار کو پتہ نہیں لگا. آج کے جھوٹے علوی کو پتہ لگ گیا، علی کو پتہ نہیں لگا. 2 نمبر حسینی کو پتہ لگ گیا، مولا حسین کو پتہ نہیں لگا. آج کے دور میں کالی بوٹھی والے کو پتہ لگ گیا، کالی کملی والے کو پتہ نہیں لگا. اگر یہ خاندان برا ہوتا تو نبی رشتہ دیتے بھی کوئی نہ، نبی رشتہ لیتے بھی کوئی نہ. اور خدا کے رسول جس سے رشتہ کر لے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان کی عورت سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی. اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں کسی فرد سے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی. یعنی ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی نے منظر سارا کلیئر کر دیا کہ میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، میرے داماد بھی خدا کے چنے ہوئے، میرا سسرال بھی خدا کا چنا ہوا. اور جو خدا کے چنے ہوئے پہ اعتراض کرے وہ کائنات کا چنا ہوا. وہ رسول خدا مدنی کریم پہ داماد اور نبی کا سسرال. آج ہوتا کیا ہے، منکرین صحابہ کو اگر یہ امت اخبار میں عدالتی خبریں نہ پڑھے تو ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کسی کو سسر بن گئے. اور یہاں پہ نبی کا سسرال بھی خدا چنے، داماد بھی خدا چنے. آج جو اپنی شادی کرے بہن بیٹی کی تو دعوتی کارڈ پہ لکھتا کیا ہے؟ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. اس سے پوچھو بھوتنی کے بچے، تیری بیٹی بہن کا جوڑا تو آسمانوں پر بنا ہے، تو ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن کا جوڑا خدا کے رسول سے کس نے بنایا تھا؟ یا اس قابل تھی تو خدا نے چنا تھا. جب بات اس سیدنا امیر معاویہ کی آ جائے، یعنی خاندان اچھا نہیں تھا. یاد رکھیے گا میرے بھائی، اگر خاندان اچھا نہ ہوتا تو نبی رشتہ دیتے بھی کوئی نہ، نبی رشتہ کرتے بھی کوئی نہ. اب یہ اعتراض کرتا کون سا ہے؟ جو اپنے آپ کو پنجتنی کہلاتا ہے. نہیں، میں تو پنجتن کا ماننے والا ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں. اور ایک اور اٹھا کراچی کی دھرتی پہ جس نے کہا اگر تم نے بل واپس نہ لیا تو ہم کھول کھول کے بتائیں گے کہ اہل بیت کی توہین کرنے والا کون ہے، اہل بیت کی گستاخی کرنے والا کون ہے. اللہ کرے تجھے توفیق ہو تو بیان کرے تو پھر بات یوں ہوگی کہ کتاب بھی تیری ہوگی، بات بھی تیری ہوگی، باپ بھی تیرا ہوگا، باپ بھی تیرا ہوگا. بتائیں گے ہم کہ سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضرت علی کا گستاخ لکھنے والا کون ہے، کتاب کس کی ہے، باپ کس کا ہے. پھر بتانے والے بتائیں گے کہ مولا حسن مجتبیٰ کے نیچے سے مسلح چھیننے والا کون ہے. پھر کتاب تیری ہوگی. بتائیں گے ہم کہ حسین ابن علی نے کون سے لعنتی طبقے کو اپنا قاتل کہا ہے. پھر کتاب تیری ہوگی. بتائیں گے ہم کہ مولا علی نے کن کے بارے کہا تھا کہ مولا ان لوگوں کی بنیاد پہ میرا سینہ پیپ سے بھر گیا، یا انہیں اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے. پھر 12 اماموں میں نام تو بتانا اور دکھاؤں گا میں کہ کوئی ایک امام ایسا نہیں جس نے تیرا نام لے کے تیری ذات پہ لعنت رکھی ہو. رہا یہ معاملہ. ایک اور اٹھا
نہیں یہ کوڑے ثابت نہیں کر سکتے پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرنے والے کے. تو کوڑوں کی بات کرتا ہے تو کافر بھی ثابت کریں گے تیری ہی کتابوں سے, تیری ہی. اور یاد رکھیے گا کتاب اس کی کہ پیغمبر مدنی کریم کی ذات کی جو توہین کرے اس کی سزا قتل ہے. کیا بھائی کیا ہے؟ لیکن کام حکومت کا ہے جو کھنڈے لینے لگے. اگر وہ فرد واحد اپنے ہاتھ میں قانون لے گا تو معاشرے میں انتشار پیدا ہو جائے گا. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے. اور یہ لکھا کس نے؟ تمام تر آئمہ اہل بیت نے اپنے نانا سے روایت لی, کتابوں میں نقل کی. کتابیں ساری پڑوس والوں کی. سمجھ رہے پڑوس والے تھے الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. ان تمام تر کتابوں میں کیا ہے؟ جو پیغمبر کی ذات کی توہین کرے گا اسے کھڈے لین لگایا جائے گا, اور جو پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس کی سزا کیا ہے؟ الٹا لٹا کے پچھواڑے پر کوڑے مارے جائیں. ہاں لکھا کس نے؟ چلو تم نے نہیں پڑھا تو بتا, میں نے تو کتابیں اپنی اٹھا لیجیے گا. بہار الانوار کتاب تیری ہے, لکھنے والا کون؟ خاتم المحدثین, نام جس کا ملا باقر مجلسی, جلد نمبر ہے 68 اور صفحہ 222, حوالہ بھی 222. کتاب تیری لکھنے والا کون ہے؟ جسے شہید ثانی تو کہتا ہے. مسالک الافہام کتاب تیری, لکھا یہی کہ پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرنے والا اس کی سزا کوڑے ہے, وہ دین سے نکل جائے گا. کتاب تیری ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ جسے دنیا میرے بھائی یہاں پہ فقہ الصادق کہتی ہے. کتاب تیری میں لکھا کہ سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے یاروں کی توہین کرنے والا کافر بھی ہو جائے گا, سزا اس کی کوڑے ہے. کتاب تیری ہے. جامع الاخبار جو آج سبزواری کہتا ہے جی ہم پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرنے کو جرم نہیں سمجھتے, اپنے باپ شیخ محمد سبزواری کی کتاب کو پڑھ لے. جامع الاخبار کتاب میں لکھا کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو بندہ پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا. میری کتابیں چھوڑ, اپنے گھر کی جامع تلاشی لے, تیری اپنی کتابیں کہتی ہے توہین صحابہ کرنے والا مومن کجا کافر کہلانے کا حقدار بھی ہوگا. سزا کیا ہوگی؟ سزا کیا ہوگی؟ سزا کیا ہوگی؟ اور یہ بات سیدھی سیدھی ہے. اگر آج میرے بھائی ڈی پی او کسی علاقے کا اعلان کر دے رات 9 بجے کے بعد کو بندہ باہر نہ نکلے, اور کوئی بندہ کوئٹہ ہوٹل پر چائے بھی پیے, بہت سخت آرڈر دیا ہے, تو کہے گا کون؟ جس نے 9 بجے کے بعد کوئی چوری چکاری کرنی ہوگی, جس نے عشاء کی نماز پڑھ کے ہی سونا ہے, اسے ڈر خوف کوئی نہیں. ہم جو آج اعلان کرتے ہیں ناگن چورنگی کی مارکیٹ میں جو بندہ سود کا کاروبار کرے گا ہم اس کا مطالعہ کریں گے. بندہ کو نکلا باہر, جی مولوی صاحب نے میرے خلاف تقریر کی, ہمیں تو ابھی تک پتا کوئی نہیں تھا سود کا کاروبار کون کون کرتا ہے. جو کہے تقریر میرے خلاف ہوئی تو پتہ لگ جائے گا کہ سود کھاتا کون کون ہے. بھائی جو حرام کاری کرے گا مقالہ اس کا کریں گے. کوئی کہے تقریر میرے خلاف ہوئی, ابھی تک ہمیں پتا نہیں تھا, لیکن تقریر کے بعد پتہ چل جائے گا حرام کاری کرتا کون کون ہے. یہاں تو حکومت نے بل یہ پاس کہ توہین صحابہ کرنے کی سزا یہ ہوگی. اب جو کہیں بل ہمارے خلاف بنا, ابھی تک تو پتا کوئی نہیں تھا کہ توہین کرتا کون کون ہے, اب پتا چل جائے گا توہین کرنے والا کون ہے. ہم تو اہل سنت والجماعت اتنے کھلے دل کے مالک ہیں, بل تم لے کر آؤ اپنے اسی ابا تاج حیدر کے تھرو سینٹ میں پیش کر دو کہ توہین اہل بیت کرنے والے کی سزا سزائے موت ہوگی. بل تم پیش کرو, سائن ہم کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم توہین والے نہیں ہیں, تعریف والے. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اب جو کہے میں پنجتن کو ماننے والا ہوں, میں معاویہ کو نہیں مانتا, بنو امیہ کو نہیں مانتا. اسے کھلا سا ایک چیلنج ہے محبت بھرا. تو 5 کی بات کر ہم تب بھی حاضر ہیں, 4 کی بات کر ہم تب بھی حاضر ہیں, 3 کی بات کر ہم تب بھی حاضر ہیں, 2 کی بات کر ہم تب بھی حاضر ہیں, کسی 1 کی بات کرے ہم تب بھی حاضر ہیں, مسجد میں آئے ہم تب بھی حاضر ہیں, پڑوس اپنے امام باڑے میں بلائے ہم تب بھی حاضر ہیں, میرے گھر آئے تب بھی حاضر ہیں, اپنے گھر بلائے تب بھی حاضر ہیں. پنجتن پاک میں نام طول رشتہ میں بتاؤں, پنجتن پاک میں سب سے پہلے کون؟ اللہ کے نبی ہے. کون بھائی؟ کون بھائی؟ اللہ کے نبی. رسول خدا کی 9 بیویاں, کتنی بھائی؟ ایک ہی بات, ٹوٹل 11.
3 آپ کی باندیاں، ہماری تو وہ بھی مائیں ہیں، 14 خواتین ہیں جن کو محبوب پیغمبر کے پاک بستر پر آنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول خدا کی 11 ازواج میں 4 کا تعلق ہے خاندان بنو امیہ یعنی امیر معاویہ ہی کے خاندان سے۔ رسول خدا کے 9 چچا ہیں اور 11 چچا ہیں، ان 11 چچاؤں میں 4 کا نکاح ہوا تو خاندان امیر معاویہ میں رسول خدا مدنی کریم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان 3 کا نکاح ہوا تو اسی خاندان بنو امیہ میں رسول خدا کے 3 داماد ہیں، ان میں لقیط ابن ربیع، عثمان غنی دونوں کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے رسول خدا مدنی کریم کے دور میں 17 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، 7 کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے رسول پاک کے دور میں 42 افراد نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ان 42 میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ تعداد ان کی 13، ان 13 میں سے میرے بھائی 7 کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے رسول پاک کے دور میں ہجرت حبشہ کرنے والے تعداد ان کی 114، 17 کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے نبی پاک کے دور میں احد کے میدان میں شہید ہونے والے تعداد ان کی 70، 14 کا تعلق ہے تو اسی خاندان سے نبی پاک مدنی کریم نے اپنے دور میں 9 لاکھ مربع میل پہ 36 گورنر بنائے، 26 قبیلوں سے 27 افراد کو محمدی گورنمنٹ کا اللہ کے نبی نے ان کو گورنر بنایا اور ایک ہی قبیلے سے 9 افراد کو محمدی گورنمنٹ کا گورنر چنا اور 9 کے 9 کا تعلق ہے اسی خاندان سے۔ اگر نعوذ باللہ یہ خاندان برا ہوتا اور نبی پاک کی 6 پھوپھیاں ان میں بیضہ، صفیہ، امیمہ تینوں کا نکاح ہوا تو اسی خاندان میں تجھے پتہ لگ گیا خاندان اچھا نہیں، نبی کو پتہ نہیں لگا نعوذ باللہ۔ 55 پاک میں دوسرا کون؟ بول دیجیے سیدنا علی المرتضیٰ۔ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 سب کے داماد ہیں اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی اور سیدنا حسین بن علی۔ حضرت علی کا یہ بیٹا جس کا نام محمد ہے جو کربلا کی دھرتی کے شہید ہے، یہ محمد کون ہے؟ ابا کا نام علی ہے، اماں کا نام امامہ ہے، نانی کا نام زینب ہے، نانا کا نام لقیط ابن ربیع ہے اور لقیط ابن ربیع کون ہے؟ خاندان یہی بنو امیہ کا۔ یعنی حضرت علی نے شادی دوسری کی تو اسی خاندان میں کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی میرے بھائی 18 بیٹیاں، ان میں ایک بیٹی وہ ہے جس کا نام ہے رملہ۔ رملہ کی ہوئی شادی مروان کے بیٹے کے ساتھ، یہ مروان کا بیٹا ہے، علی کا داماد ہے، رملہ کا شوہر ہے، حسن حسین کا بہنوئی، تو تعلق ہے اسی خاندان بنو امیہ سے۔ تو 55 پاک میں تیسرا کون ہے؟ سیدہ طیبہ اما فاطمہ الزہرا اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہیں جنہیں ثانیہ زہرا کہتے ہیں، شریکت الحسین کہتے ہیں، مسافرہ شام کہتے ہیں، سیدہ زینب بنت علی۔ اور یہ زینب بنت علی کون ہے؟ جس کا نکاح جناب علی نے اپنے بھائی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کیا۔ اللہ نے عبداللہ کو بھی بیٹی سیدہ زینب کے بدن سے نام اس کا رکھا ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ جو زینب کی بیٹی ہے، علی کی نواسی ہے، عبداللہ کی بیٹی ہے اور میرے بھائی جعفر طیار کی پوتی ہے، ابو طالب کی پڑپوتی ہے، حسن حسین کی بھانجی ہے اور نکاح ہوا تو اسی 55 پاک میں چوتھا کون ہے؟ سیدنا حسن مجتبی۔ کون بھائی؟ کون بھائی؟ حسن مجتبی کی بیویاں کتنی تھی؟ جی بھائی حسن مجتبی کی بیویاں کتنی تھی؟ پڑوسی کہتے ہیں 350۔ کتنی؟ ہم کہتے ہیں مولا ہاتھ تھوڑا کچھ کم کرو، بس 100 سے کم تو تھی نہیں۔ چلو ہمت کر کے پھر بتا دیجئے۔ تم یہ کہتے ہو کہ محبوب پیغمبر کے صحابہ میں ٹوٹل 3 مسلمان تھے، باقی سارے ایمان چھوڑ گئے، تو امام حسن مجتبی نے جن 100 گھرانوں میں شادیاں کی وہ مومن تھے یا کافر تھے؟ اگر مومن تھے اور تھے بھی مومن تبھی تو امام نے شادی کی، رشتہ وہاں سے لیا۔ جن کو امام مومن سمجھے تجھے کون سی موت پڑتی ہے کہ تو ان کو مومن نہیں سمجھتا؟ اور اگر امام نے کافروں کے گھر میں شادیاں کی تو قرآن جب کہتا ہے کہ بھائی مسلمان رشتہ کرے گا مسلمان کے ہاں کرے گا، امام نے رشتہ قرآن کے بعد کافروں کے ساتھ کیا تو رشتہ بچے نہ بچے امام کی تو امامت کو نہیں بچتی۔ حضرت حسن مجتبی کی بیوی ہے، نام ہے اس کا عائشہ بنت خلیفہ۔ یہ عائشہ بنت خلیفہ کون ہے؟ بیوی حسن مجتبی کی ہے، بھابی حسین ابن علی کی ہے، بہو رانی جناب سیدنا علی کی ہے اور یہ بیٹی ہے خاندان بنو امیہ کی۔
پوچھو مولا حسین ابن علی 95 میں ہے. 95 حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ 3 بیٹے. ان 3 کا نام کیا ہے؟ ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے. الطبیب والاشراف کتاب انہی کی لکھا اس نے کہ بیٹا ہے حسین ابن علی کا بھتیجا حسن مجتبی کا پوتا جناب علی کا شہید کربلا کا نام اس کا ابو بکر ہے. ایک بیٹا وہ ہے جس کا نام علی اکبر ہے. اور یہ علی اکبر کون ہے؟ مسلک بریلوی کے نام پر عالم دین خواجہ محمد علی لکشمندی جامع رسول شرازیہ سردار چپل چوک داتا دربار لاہور جو خلیفہ مرید ہیں پیر باقر علی شاہ کیلے والی سردار گجرانوالہ کے اپنی کتاب میں لکھا کہ علی اکبر کا نام علی اکبر نہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی سیال شریف سرگودا والے اپنی کتاب میں لکھا کہ علی اکبر کا نام علی اکبر نہیں. اور ان کے ابا نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ اس کا نام علی اکبر نہیں, اس کا نام سیدنا عمر بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے. نام عمر ہو تب بھی سلام ہے, نام علی ہو تب بھی چونکہ علی کے بھی غلام ہیں عمر کے بھی. لیکن وہ جو آج مولا حسین کے گھوڑوں کے نام لیتا ہے, مرتجز گھوڑا ہے, دلدل گھوڑا ہے, زلجنا گھوڑا ہے, گھوڑوں کے نام تو بتاتا ہے, علی اکبر کی اماں کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ مولا حسین کی گھر والی کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ حسن مجتبی کی بھابھی کا نام کیوں نہیں بتاتا؟ علی اکبر کی اماں کا نام بتاتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی اپنی اماں جو مر جائے اس لیے بتاتا ہے. علی اکبر کی اماں کون ہے, حسین کی گھر والی کون ہے, حسن کی بھابھی کون ہے, علی کی بہو والی کون ہے؟ اس کا نام سیدہ لیلا ہے. لیلا کی اماں علی اکبر کی نانی مولا حسین کی ساس, اس کا نام سیدہ میمونہ ہے. اور میمونہ کے ابو کا نام ہے ابو سفیان, بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. پوچھو سیدنا حسین ابن علی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ جواب ملے گا 2. کون؟ سیدہ فاطمہ, سیدہ سکینہ, جبکہ نام سکینہ نہیں ہے, نام ہے سکینہ, SUKAINA. لیکن نام کا پتہ یا گھر والوں کو ہوگا یا در والوں کو ہوگا, لیکن ہمیں تو لانتی دشمن بھی وہ ملا جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. چلو تیری بات مان لی کہ سیدہ سکینہ ہے, یا بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں, حسن کی پوتیاں, علی کی پڑپوتیاں, ابو طالب کی, ان دونوں کی شادیاں ہوئی کہاں پر تھی؟ آگے وہ دونوں میرے بھائی سگے بھائی ہیں. ایک کا نام زید بن عمر بن عثمان ہے, ایک کا نام عبداللہ بن عمر بن عثمان ہے. سیدہ فاطمہ کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان سے, سیدہ سکینہ کی شادی میرے بھائی زید بن عمر بن عثمان سے. یہ دونوں بہنیں, یہ دونوں بھائی, ان دونوں بھائیوں کی اماں, ان دونوں بہنوں کی ساس, اس کا نام ہے سیدہ رملہ, رملہ کی اماں, ان دونوں دلہوں کی نانی, اس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ, اور قریبۃ الصغریٰ کا گھر والا, ان دونوں کا نانا, اس کا نام ہے امیر معاویہ. تو رشتہ کتنا پیارا بنتا ہے کہ بیٹیاں حسین کی بھتیجیاں, حسن کی پوتیاں, علی کی پٹپوتی, ابو طالب کی, آگے دلہا کون ہے؟ جو نواسے ہیں امیر معاویہ کے پوتے ہیں عثمان غنی کے, نانا بھی بنو امیہ سے, دادا بھی بنو امیہ سے. اب پنتن کرے رشتہ اور پنتنی کو نظر آئے موت کا فرشتہ, کیسے مانے؟ یعنی رشتہ اچھا نہیں تھا, یہ خاندان اچھا نہیں تھا, رشتہ یہاں پہ کرنا نہیں تھا. کاش تو مولا علی کے دور میں ہوتا, پچھواڑا تیرا ہوتا تو علی کا ہوتا. بس رشتہ کرے کون؟ پنتن. اعتراض کرے بھنگی. یہ یوں ہی ہوگا کہ بھائی رشتہ کرے قریشی, اعتراض کرے میراثی. شادی ہو ولیوں کی, اعتراض ہو کنجروں کا, تو بات تو بنتی نہیں ہے. اگر بڑوں کی شادی میں میرے بھائی اب بھنگی چرسی اعتراض کرنا شروع کر دے تو پھر یہ راجپوت ہو, گجر ہو, ارائیاں, پٹھان, اللہ خیر کرے, اور وہ بھی دوپہر کے 12 بجے ہو, تو تیرے سے کرے گا کیا؟ سیدھا تجھے اٹھائے گا اور لیاری ایکسپریس پر لے کے جائے گا, دوپہر کا کھانا کھلائے گا, ڈشیں بڑی VIP ہوگی, چپل کباب, بوڑ پلاؤ, کھسون پیڑے, تھکم پیڑ, مار کٹائی, جوارا سے پاپوس, چانٹوں کی چٹنی, دھکوں کا سلاد, جوتوں کی بریانی. اگر یہ کہے حضور میرا قصور کیا ہے, تو جواب ایک ہی ملے گا, سور تیرا قصور یہ ہے رشتہ کرے سردار, اعتراض کرے میراثی. انہیں پتہ نہیں لگا نعوذ باللہ, جن کے بارے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں, کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں, جن کو رشتہ دیا, جن سے رشتہ لیا, انہیں نہیں جانتے تھے رسول اللہ. جب بات آ جائے سیدنا امیر معاویہ کی, وہ کاتب قرآن کیسے بن گئے, اتنا مقام کیسے پا گئے؟ اور بھائی مقام پانے والے کو نہ دے, مقام دینے والے کو. جس رسول نے مقام دیا ہے
وہ رسول سال نہیں لگاتا، مہینے نہیں لگاتا، ہفتے نہیں لگاتا، دن نہیں لگاتا، ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے ہاتھ سے رزق حلال کھانے والا اللہ کا دوست ہے وہ کون ہے جو ایک ہی لمحے میں مدینہ کے عام سے مزدور کو فرشوں سے اٹھائے عرش والے کا دوست بنا دے، اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ یعنی امیر معاویہ تو وہ ہے ایک کاتب قرآن کا سفر ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کدی کدی اپنی منجی تلے بھی ڈانگ پھیرو، ٹھیک ہے نا بھائی، اور ڈانگ کسی گجر بادشاہ کی ہو تو فائدہ بڑا ہوگا۔ بھائی کتاب تیری اپنے بیان کرتی ہے۔ مانی الاخبار شیخ صدوق لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ یعقوبی کتاب کر لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ تاریخ طبری کتاب کر لکھا ہے کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ مانی الاخبار لکھنے والا تنقیح المقال عبداللہ مامکانی صفحہ نمبر 222 لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ میرے بھائی انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ نہج البلاغہ شارح قول ابن ابی الحدیث لکھا یہی کہ امیر معاویہ کاتب قرآن ہے۔ اور یہاں پہ عبداللہ مامکانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 3 سال تک سیدنا امیر معاویہ محبوب پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور امیر معاویہ وہ کچھ لکھتے تھے تو جبرائیل عرشوں سے لاتا تھا۔ تو جبرائیل لاتا کیا تھا؟ معاویہ لکھتے کیا تھے؟ اما عائشہ قریب بیٹھے، امیر معاویہ آئے تو کان میں قلم تھا۔ رسول خدا نے پوچھا معاویہ کان میں قلم کیوں ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ کان میں قلم اس لیے ہے کہ جبرائیل آئے گا، قرآن لائے گا، پڑھ کے سنائے گا، پیغمبر سنیں گے، پیغمبر پڑھیں گے، معاویہ سنے گا، سینے میں بسائے گا، ہاتھوں سے لکھے گا، امت تک پہنچائے گا۔ وہ سیدنا امیر معاویہ جب بات آئے امیر نہیں نام اچھا نہیں ہے تو کیا مانی نام ہے؟ نعوذ باللہ بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں۔ بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے، جس کو دیکھ کے بھونکنے والے کتے بھونکے بھونکانے والا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ وہ بھلے وقتوں میں کو بندہ کراچی لاہور آیا تو شیشہ آئینہ خرید لیا، آئینہ خریدا، گھر واپس چلا گیا، باہر بھونپو جو بچا تو بچے نے اٹھائی، ابا کی جوتی بیچی، ایس کریم خریدی، ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی، ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی خاصی ہو گئی۔ اچانک بچے کی نظر پڑی ابا کے لائے ہوئے شیشے پر، اپنا بوتھا جو دیکھا تو ڈر کے بھاگا، دادی اماں دوڑی گئی، 80 سال پرانا ماڈل، چہرے پر ساری جھریاں تھی۔ دادی اماں کی نظر جو پڑی آئینے پر تو جملہ کا بڈھی منوس عورت، شرم نہیں آتی، بچوں کو ڈراتی ہے، چہرہ اپنا اعتراض نہیں۔ معاویہ نام نہیں ہے، معاویہ ایسا کراماتی آئینہ ہے جو حلال کو حلال دکھاتا ہے، حرام کو حرام دکھاتا ہے۔ اب تو بتا تجھے کیا دکھائی دیا؟ اگر معاویہ نام غلط ہوتا تو اللہ کے نبی تبدیل فرما دیتے۔ رسول خدا خود ارشاد فرمائے اللہ نے دنیا میں مجھ محمد کو جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ برے معنی والے ناموں کو مٹانا ہے، اچھے معنی والے ناموں کو پھیلانا ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ نام کے معنی کا ہے، ایسا جوان جو 30 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچے، جوانی بھی ایسی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہیں واہ یار کیا جوانی ہے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو دشمن کے پنجے میں ڈالے، پنجے کو مروڑ کر رکھ دے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی ایک آواز پہ پوری قوم قبیلہ جمع ہو جائے، اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھرپور دفاع کرتا ہو تو اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جنگل میں دھاڑے شیر تو شیر کی دھاڑ کو معاویہ کہتے ہیں۔ آسمان پہ چمکے چاند تو چاند کی منزل کو معاویہ کہتے ہیں۔ اور رات کے پچھلے پہر چمکنے والا وہ ستارہ جس ستارے کی چمک دمک کو دیکھ کے 4 ٹانگوں والا بھونکنا شروع کر دے، اس ستارے کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو نبی تبدیل فرما دیتے نا بھائی، لیکن نام تھا کتنا پیارا۔ رسول خدا کے چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، نام ان کا حارث ہے، حارث کا بیٹا ہے، نام اس کا نوفل ہے، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا، تو نام ہے اس کا معاویہ۔ کیا نام بھائی؟ نام اس کا ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کا بھائی ہے، نام اس کا عقیل ہے، عقیل کا بیٹا ہے، مسلم کا بھائی ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، علی کا بھتیجا، تو نام اس کا بھی۔ حضرت ابو طالب کا بیٹا، علی کا بھائی، نام اس کا جعفر طیار، یہ جعفر طیار کا میرا بھائی بیٹا، تو نام اس کا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، جعفر کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، اور نام اس کا بھی، نام اس کا بھی۔
امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے میرے بھائی 17 صحابہ تو نام ان کا معاویہ، پیغمبر کا سالہ تو نام اس کا معاویہ، کاتب قرآن تو نام اس کا معاویہ، پیغمبر کا ردیف تو نام اس کا معاویہ، نبی کا پرسنل سیکرٹری تو نام اس کا معاویہ، 163 حدیثیں تو بیان کرنے والا سیدنا امیر معاویہ، جو رسول پاک کو وضو کروائے تو نام اس کا معاویہ، جو اللہ کے نبی کی سواری کے پیچھے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا تو نام اس کا معاویہ، جو اللہ کے نبی کے عمرے کے موقع پر بال کاٹے تو نام اس کا معاویہ، جس کو نبی پاک بال بھی دے دے، ناخن دے دے، چادر دے دے تو نام اس کا معاویہ، جو نبی پاک کی چادر کو کفن بنائے، آنکھوں پر رکھے نبی کے ناخن، ہونٹوں میں بال سجائے، قبر میں جائے تو نام اس کا بھی۔ تابعین تبع تابعین میں 22 کا نام معاویہ۔ کتنا بھائی؟ سیدنا علی المرتضیٰ، جناب علی کے بیٹے ہیں، نام ان کا حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے تو عابد بیمار، امام سجاد، چوتھا امام کا بیٹا تو نام ان کا امام باقر، امام باقر کا بیٹا تو نام ان کا جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا تو نام اس کا عبداللہ افتا، یا عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا تو نام اس کا بھی، نام اس کا بھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی بیٹی ہے، نام اس کا رملہ ہے، رملہ کا شوہر مروان کا بیٹا، علی کا داماد، حسن حسین کا بہنوئی تو نام اس کا بھی معاویہ ہے۔ چلو ساری باتیں چھوڑیے، پوچھو مکانوں کی چھتوں پر یہ کیا لہراتا ہے؟ جواب ملے گا علم ہے۔ کس کا ہے؟ غازی کا۔ کون سے غازی کا؟ غازی عباس کا۔ تو اس سے پوچھو کہ کربلا کی دھرتی پر تو آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم لہراتا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے، تو سوڑا تیرا کاڑا کیوں ہے؟ اس کے کونے 4 ہیں، تیرے کونے 3 کیوں ہیں؟ کہیں 3 کونے والا کالا یہ بتاتا تو نہیں کہ یہاں پہ 3 سے جلنے والا جل جل کے کالا ہو جانے والا رہتا ہے؟ یہ علم غازی عباس کا ہے، عباس بیٹا علی کا ہے، علی بیٹا ابو طالب کا، ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں۔ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یقین مانے یہ منکر گاڑی میں بیٹھے گا، ملیر نالے میں جا کے چھلانگ لگا دے گا، چونکہ پانی کافی ہوتا ہے اور ہوتا بھی کالا ہے تاکہ کالے کے کرتوت بھی وہاں پہ غرق ہو جیسا ہے۔ غازی عباس کا بیٹا، حسین کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، کتاب تیری تاریخ الائمہ لکھا یہ کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام بھی تھا معاویہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا نام بھائی؟ نہیں، تم نے معاویہ نام اس لیے رکھا چونکہ تم علی سے جلتے ہو۔ میں نام رکھوں معاویہ تو علی سے جلتا ہوں، علی کے اپنے بیٹے نام رکھے معاویہ تو یہ کس سے جلتے ہیں؟ جی بھائی، بھائی ہمیں الحمدللہ اماموں والے نام بھی پسند ہیں، اماموں والے کام بھی، اماموں کا انداز بھی پسند ہے، اماموں کی نماز بھی۔ چلے بات تو لوگ جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہیں جگہ کون سی ہوئی؟ مسجد مدرسہ۔ جی بھائی، دائیں بائیں والا پڑوسی کبھی مل جائے تو پوچھو مولا حسین، مولا علی شہید کہاں ہوئے؟ کہاں ہوئے شہید؟ کہیں گے مسجد۔ کون سی میں؟ کوفہ کی۔ اسے اس دور میں مسجد کوفہ کہتے تھے، آج اسے مسجد علی کہتے ہیں۔ اس مسجد کوفہ کا بانی مولوی کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ امام و خطیب کون؟ اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ علی شہید کہاں ہوئے؟ کہے گا مسجد میں۔ کہاں بھائی؟ کہاں؟ تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ علی تیرا ہوتا تو نماز پڑھنے امام باڑے میں جاتا، علی میرا تھا تو فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا تھا۔ وہ امیر معاویہ نہیں، میں نہیں مانتا، تو ہمیں تو سب کچھ پسند ہے، اماموں کا بھی، اماموں کے غلاموں کا بھی۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت تھی، سورت کا نام تھا سورت الحسین۔ کیا؟ یہ وہابیوں نے، گستاخوں نے قرآن کی سورت کا نام تبدیل کر کے نام رکھ دیا سورت العصر۔ علامہ جھنڈیر صاحب اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں نام کیا تھا؟ سورت الحسین۔ تبدیل کیا، رکھا کیا؟ سورت العصر۔ تو کسی نے کہا پھر اللہ نے اس میں عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہ اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی نماز کے ان سجدوں کی جو کربلا کی دھرتی پر حسین ابن علی نے زندگی کے آخری وقت میں ادا کیے تھے۔ ہم کہتے ہیں مفسرہ اگر تو مجھے کہیں مل جائے تو یقین مان کہ میں تجھے کراچی کی نہاری کھلاؤں گا،
اتنا بڑا مسئلہ تو نے اتنی آسانی سے حل کر دیا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں آخری جو نماز پڑھی اللہ نے قسم اٹھائی وہ نماز تھی عصر کی. کون سی؟ چلو جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے ہیں، درباری ہیں، سرکاری ہیں، مہمان یا مسلمان جو بھی ہیں، مسجد کی چھت پہ چڑھ جائیں، چاروں طرف کان لگائیں، اگر اذان آئے 3:30 تو اہل حدیثوں کی، آئے سلاد کے ساتھ بریلویوں کی، بغیر سلاد کے تو دیوبندیوں کی. کہیں چوتھے گھر سے اذان آئی نہیں. وجہ جب عصر کی اذان کوئی نہیں تو عصر کی نماز بھی کوئی نہیں. عصر کی تو حسین تو انہی کا ہوگا نا جو عصر والے ہوں گے. جی بھائی، یعنی حسین ابن علی زندگی میں آخری نماز وہ پڑھے جو تیرے ہاں ہے ہی کو نہیں. تو جس کو ادا کو نہیں کرتا، سنی جس کو قضا کو نہیں کرتے، تو پڑھے ظہرین، حسین پڑھے عصر، تو حسین میرا یا تیرا؟ چلے بات اپنی آخری بات ختم کرے. ان ساری باتوں کے باوجود ایک بات یاد رکھیے، جو مقام اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو دیا، اس مقام کا مقابلہ سیدنا امیر معاویہ نہیں کرتے. جناب معاویہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ افرادی قوت میں ہم بہت بڑے تھے، پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ جناب علی کے خاندان میں نبی کو، پھر نبی جو علی کے خاندان میں آئے تو پھر ہمارا پورا خاندان بھی مل جائے تو علی کے وجود کے ایک حصے کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرتا. چلے ایک صاحب نے کہا ہم بتائیں گے اہل بیت کے گستاخ کون کون ہیں. تم لگتے کیا ہو اہل بیت کے؟ تمہارا تعلق اہل بیت سے کیا ہے؟ اہل بیت کے غلام اہل سنت بھی نہیں، اہل سنت ہی ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ کتنے؟ کون بھائی؟ اہل سنت ہی ہے. باقی رہا معاملہ جی میں 55 کو مانتا ہوں، 12 کو مانتا ہوں، 14 کو مانتا ہوں، تو 12 14 کا نام بتا، تیری کتاب سے تیری ذات پہ لعنت نہ دکھاؤ تو میں جھوٹا. آخری بات پہ ختم. اہل بیت ہمارے الحمدللہ کس کے بھائی؟ 3 بڑے اعتراضات آج کے دور میں منکرین اہل بیت اہل سنت پہ کرتے ہیں. جی آپ جگہ جگہ پر کہتے ہو میرے پیر صحابہ، پیر صحابہ، پیر صحابہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کو مانتے ہو، اہل بیت کو نہیں مانتے. اس سے پوچھو تمہاری بائک پر لکھا ہے ماں کی دعا، بائک پر لکھا ماں کی دعا، گاڑی پر لکھا ماں کی دعا، رکشے پر لکھا ماں کی دعا، اسکول گیا تیرا بچہ تو کتاب پر بھی لکھا تھا ماں کی دعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا بچہ ماں کو تو مانتا ہے، باپ کو نہیں مانتا. کہتا ہے ماں کی محبت کا اقرار کرنے سے کہیں ابا کا انکار تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کا اقرار کرنے سے اہل بیت کا انکار تھوڑا ہی ہوتا ہے. جی آپ نے اہل بیت کو پیر نہیں مانا تو یاد رکھیے گا یہ 3 باتیں ذہن میں بٹھا لیجیے گا بھائی. اہل سنت کے ہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پیری مریدی کے 4 سلسلے، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری. ہم چاروں کو بہت مانتے ہیں. ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور ایک سلسلہ نقشبند ہے جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. میں ابو بکر والے سلسلے کو بھی حق مانتا ہوں، علی والے سلسلوں کو بھی حق مانتا ہوں. ہاں میں نے جناب علی سے 3 سلسلے لیے، تو ہمت کر کے دکھا تو نے علی سے کوئی ایک لنگڑی لولی سلسلی بھی لی. تیری سلسلی علی سے کوئی نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے ہیں. جی حدیثیں کہاں سے لی؟ تم جب بھی کہتے ہو فلاں صحابی نے یوں کہا، ہم نے حدیثیں کہاں سے لی؟ ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں. کتنی؟ بول دیجیے بھائی، بات ختم ہو رہی بھائی. کتنی؟ یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں. ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں. ہماری کتابیں 6، ان کی کتابیں 4. ان کی کتابوں میں سب سے بڑی وہ الکافی ہے، ہماری کتابوں میں سب سے بڑی وہ بخاری ہے. ہماری کتاب بخاری شریف میں 4000 کچھ روایات ہیں، ان کے ہاں الکافی میں 16199 روایات ہیں. اور ہماری کتاب میں امام بخاری نے جو حدیثیں لی ہے وہ تعداد پیغمبر کے صحابہ کی 145 ہے. اور یار لوگوں نے 16000 روایات جن 4 ملنگوں سے لی ہے ان کی تعداد 4 ہے. اور وہ 4 بھی وہ کہ جن کا نام لے لے کر چھٹے امام نے لعنت کی ہے. چھٹے امام نے. اور ان 4 میں سے ایک راوی کا نام معاویہ بھی ہے. ایک راوی کا نام امام جعفر کا شاگرد ہے، عینی شاہد ہے، ان سے حدیث روایت لینے والا ہے. انہوں نے 4 سے لی.
اور ان 16,199 روایات میں ٹوٹل 4 کتابوں میں ان کے ہاں جو روایات ہیں اس کی تعداد 44,000 کتنی ان 44,000 میں اللہ کے نبی سے کتنی حدیثیں ہیں؟ ٹوٹل 644 اور جناب امام جعفر صادق سے الکافی کتاب 16,000 حدیثوں میں 9,219 حدیثیں چھٹے امام سے ہیں، اللہ کے نبی سے ٹوٹل 19 حدیثیں ہیں۔ ہم نے پنجتن سے کیا لیا، انہوں نے کیا لیا؟ ہماری کتابوں میں ابو بکر صدیق سے جو روایت موجود ہیں ان کی تعداد 142 ہے، فاروق اعظم سے 537 ہے، عثمان غنی سے 146 ہے، امیر معاویہ سے 163 ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان سے ٹوٹل 6 ہے، جعفر طیار ان سے 26 ہے، حضرت ام ہانی ان سے 46 ہے، اور پنجتن پاک میں سب سے چھوٹے حسین ابن علی ان سے ہم نے جو حدیثیں لی ان کی تعداد 43 ہے، اور یار لوگوں نے جو حدیثیں لی ان کی تعداد ٹوٹل 7 ہے۔ کتنی؟ حسن مجتبی سے ہم نے حدیث لی 35، یار لوگوں نے ٹوٹل 21، انہوں نے 21۔ سیدہ فاطمہ سے ہم نے حدیث لی 18، اور یار لوگوں نے اما فاطمہ سے ایک حدیث بھی کوئی نہیں لی۔ سیدنا علی المرتضی ہم نے حدیث لی 1584، یار لوگوں نے لیے ٹوٹل 690۔ تو علی کو ہم نے مانا یا ملنگوں نے مانا؟ جی بھائی چلے، ٹائم جو ہوا پورا اللہ نے دی زندگی، تو پھر کبھی انشاءاللہ پڑوسیوں کا تعارف کروائیں گے۔ ابھی اتنی سی گزارش ہے، 22 رجب یاد رہے گا بھائی، 22 رجب کوڑے پکانے بھی کوئی نہیں، کھانے بھی کوئی نہیں، گھر میں کوئی لائے تو لینے بھی کوئی نہیں، اور 22 رجب کو ہی انشاءاللہ مدح صحابہ کا مطالباتی جلوس نکلے گا انشاءاللہ۔ تو تمام احباب، دوست احباب سمیت شریک ہوں گے جی بھائی۔ جن جن سڑکوں پر بھونکنے والے بھونکے نبی کے یاروں کے خلاف، ہم وہی نبی کے یاروں کی تعریف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔